آج میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، آپ اس کو سنیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت مبارک ایک نوح نامی شخص کے باغ کے رکھوالے تھے۔ ایک نوح نامی شخص تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو باغ سپرد کر دیا اور کہا کہ اس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے اور اس کو پانی بھی لگانا ہے، اس کو بیچنا بھی ہے۔ اور نوح نامی شخص چلا گیا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد کو سپرد کر کے۔ کئی سال کے بعد 3-4 سال کے بعد واپس آیا اور کہا کہ اے مبارک، سنائیں باغ کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ کہا کہ ایک پھل توڑ کر لے آؤں، میں کھاؤں، چیک کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جاتے ہیں، ایک پھل توڑ کر آتے ہیں۔ وہ پھل کھاتا ہے تو کچا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مبارک، پکا پھل توڑ کر آؤ۔ پھر حضرت مبارک جاتے ہیں، ایک پھل توڑ کر آتے ہیں، نوح نامی کو دیتے ہیں جو مالک ہوتا ہے باغ کا۔ وہ کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ کچا پھل ہے، یہ میٹھا نہیں ہے، کڑوا ہے، میٹھا لے کر آؤ۔ پھر حضرت مبارک جاتے ہیں اور پھل توڑ کر آتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتا، گلا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے مبارک، 3-4 سال ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو باغ پورا سپرد کیا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ہی رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہی سیل کرنا ہے، آپ نے ہی بیچنا ہے، لیکن آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پھل کیسا ہے، کون سا میٹھا ہے، کون سا کچا ہے، کون سا پکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کیا خوب جواب دیتے ہیں، قربان جاؤں آپ کے جواب پر۔ کہتے ہیں کہ اے نوح، تو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، جب یہ پھل پک جائے تو اس کو بیچنا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں کہا تھا اس کو کھانا بھی ہے، چیک بھی کرنا ہے۔ میں نے تو 4 سال کے اندر ایک پھل توڑ کر بھی نہیں کھایا، میں کیسے کھا سکتا تھا؟ اجازت ہی نہیں تھی، میں نے امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ اے نوح، میں کیا کرتا، مجھے کیا پتا کون سا میٹھا ہے؟ جو تو نے کہا میں نے تو اس پر عمل کیا ہے۔ قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن مبارک کے تقوی پر۔ کہتے ہیں 4 سال کے اندر میں نے ایک پھل بھی توڑ کر نہیں کھایا، جو گر گیا اس کو بھی اٹھا کر نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی کھانے کی، مالک کی طرف سے اجازت نہیں تھی، میں بغیر اجازت کے کیسے کھاؤں، امانت میں خیانت کیسے کروں؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد گرامی کا اتنا بڑا تقوی، تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں کیا دیا؟ آپ کی اولاد کے اندر حضرت عبداللہ کو پیدا فرما دیا، جو بہت بڑے محدث تھے۔ تو سامعین محترم، اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت والوں کو حلال رزق کھلائے۔ پھر دیکھیں حلال رزق کی کتنی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بیٹے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے پیدا ہوں گے، نسل کے اندر اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا۔ انہوں نے بھی ایک سیب جو نہر کے اندر جا رہا تھا اس کو اٹھا کر کھایا، لیکن اس کے بدلے آپ نے باغ والے سے معافی بھی مانگی اور جو سزا اس نے کہا اس سزا کو بھی پورا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ حلال رزق کا فائدہ ہے۔ اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم، آپ کے تقوی کا عالم دیکھیں،
آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے امام صاحب ایک مسئلہ بتائیں، میری بکری چوری ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسئلہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ ایک بکری کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ خبردار 7 سال تک کبھی گھر کے اندر بکرے کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ 7 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری والی بکری میرے حلق میں نہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا گوشت ہمارے پاس آ جائے اور ہم کھائیں اور حرام کا لقمہ ہمارے اندر چلا جائے۔ اتنا بڑا تقوی امام اعظم کا، تو ہمیں بھی چاہیے حلال اور حرام میں تمیز کریں، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، پھر ہمارے بچوں پر بھی اثر ہوگا، ہماری اولاد ہماری تعظیم کرے گی جب ہم کو حلال کھلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے، حلال رزق کی برکت سے ہمارے تمام کام کو آسان فرمائے گا، تمام مشکلاتوں کو دور فرمائے گا۔